طرح اردو میں تو بے شمار کتابیں ہیں، لیکن محدث دکن کی زندگی کا شاہکار 5 جلدوں پر مشتمل زجاجۃ المصابیح احادیث کا ذخیرہ ہے۔ آپ نے محدث دکن نے عبداللہ شاہ صاحب نے فقہ حنفی کے مسائل کے اعتبار سے احادیث کو 5 ضخیم جلدوں میں ہزاروں احادیث کو جمع کیا۔ جب کتاب آپ کی مکمل طور پر تیار ہو گئی، چھپانے کے لیے پیسے نہیں تھے، کیا بزرگوں کی زندگیاں تھیں، ہاتھ سے ہر نسخے کو لکھ کر آپ نے تیار کیا۔ فقہ حنفی پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ محدث دکن نے 25 احادیث سے ثابت کیا کہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں، اور امام صاحب جب ولا ضالین کہے پوری مسجد میں آمین جو گونجتی ہے، خلاف سنت آپ نے ثابت کیا۔ گرچہ شافعی مسلک میں ہیں، جتنے بھی مخلدین ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، انہوں نے احادیث پر ریسرچ کیا ہے، فقہ کی روشنی میں احادیث سے مسائل کو نکالا ہے، یہ سب حق پر ہیں۔ لیکن جو فقہ کو نہیں مانتے، فقاہت کو نہیں قبول کرتے، صرف ظاہری حدیث پر عمل کر کے اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہی کے میدان میں محدث دکن نے انہیں ایسی مات دی کہ آج بھی غیر مخلدین اہل حدیث کی پشت پر زجاجۃ المصابیح خنجر کی طرح نظر آتا ہے۔ مسلک حنفی کے ہر مسئلے کو آپ نے حدیث مبارکہ سے ایسے ثابت فرمایا۔ کتاب مکمل ہو گئی، چھپانے کے لیے تیار نہیں ہے، 3 سال کا وقت گزر گیا، اور آپ کی ذات سے کبھی گوارا نہیں کہ کسی نواب سے کہیں کہ کتاب کو چھپا دے۔ محدث دکن اس بات کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ آپ کے ایک مرید بیان کرتے ہیں جو شہر ورنگل میں رہا کرتے، بڑے مالدار تاجر تھے، خواب دیکھتے ہیں کہ ایک خواب دیکھے ہیں کہ حضرت محدث دکن ایک نور کے حالے میں پھنس گئے ہیں، وہ نور آگے بڑھ نہیں رہا ہے۔ آپ نے آپ کے خلیفہ سے اس خواب کو پیش کیا تو آپ کے خلیفہ نے کہا کہ تم نے صحیح خواب دیکھا ہے، دراصل وہ نور کا حالہ حضرت محدث دکن نے احادیث کا ایک ضخیم مجموعہ تیار کیا ہے، اسے چھاپنے کے لیے حضرت کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اگر تم اسے چھاپو تو یہ نور دکن سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ جب یہ خواب کی تعبیر بیان ہوئی تو شہر آئے، حضرت کی خدمت میں اس وقت 8000 روپے پیش کیے۔ 8000 روپے اس دور میں 8 کروڑ کے برابر ہو سکتے ہیں، اتنی رقم 8000 پیش کی، اور تقریباً 6 سال کے عرصے میں اس کی اصلاح ہوتی رہی۔ آخرکار وہ کتاب چھپی 1860 میں۔ جب اس کے نسخے شہر حیدرآباد سے باہر گئے، پڑوسی ملک پاکستان گئے، تو وہاں کے علماء نے دیکھ کر بڑے تعجب کا اظہار کیا، دنگ رہ گئے۔ واقعی دکن سرزمین کی محدث شخصیت عبداللہ شاہ صاحب نے جو 1200 سال سے حنفیوں کے سر پر جو بوجھ تھا اسے اتار دیا ہے۔ اللہ آپ کے علم کو قبول کرے۔ زجاجۃ المصابیح جو کتاب ہے اس کی اہمیت ہمیں نہیں ہے، شاید عرب اور عجب میں عربی ادبا نے جب اس کتاب کو پڑھا، محدثین عرب نے دنگ رہ گئے، کہنے لگے کہ واقعی فقہ شافعی پر جو مشکات المصابیح ہے اس کی ہم پلہ کتابی زجاجۃ المصابیح ہے۔ کتاب کے ساتھ ساتھ اس میں عربی جو حاشیے محدث دکن کے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ جو علم سے شغف رکھنے والا ہے وہ تعجب کرتا ہے کہ ایک عجمی شخص کی عربیت ایسی کہ عرب لوگ بھی پڑھے تو ناز کرنے لگے کہ کیا عربی بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث کو لکھا گیا ہے، 10 صفوں تک اس کی تشریح جا رہی ہے۔ احادیث کو جمع کرنا کمال کی بات نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے ہر مسئلے پر ہزاروں حدیث مختلف کتابوں میں پڑھی ہیں، ان سب حدیثوں کو چن چن کر صحیح حدیثوں کو محدث دکن نے جمع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی جو تشریح فرمائی وہ قابل تعریف ہے۔ حدیث پر تشریح وہ بھی عربی زبان میں، اردو زبان میں نہیں۔ دکن کی رہنے والی شخصیت عربی حدیث میں عربی حاشیے، ایک ایک حاشیہ 10 صفحے تک جا رہا ہے۔ اس 5 ضخیم مجموعے کو ترجمے کے ساتھ اردو میں شائع کیا گیا تو 18 جلدیں بنی نور المصابیح کے نام سے۔ ہر سنی حنفی مسلم کے گھر میں یہ 5 جلدوں کا ترجمہ رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، آپ زجاجہ اٹھائیے اور اسے بتا دیجئے۔